الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی چالوں کو گمراہی میں؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان کے اوپر ابابیل پرندے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے ہیں ان کے اوپر پکی مٹی کے پتھر، حجارۃ پتھر اور سجیل پکی مٹی کے پتھر، فجعلہم کعصف مأکول، پھر بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ یہ اصحاب الفیل ہے، اور یہ قصہ جو پیش آیا ہے التی وقعت بمکہ فی عام مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا تھا۔ دراصل یمن جو ملک تھا اس کے اوپر ملک حمیر کا قبضہ تھا، اور یہ لوگ بڑا لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا، جس نے اصحاب الاخدود، سورہ بروج میں جو آپ نے پڑھا، اصحاب الاخدود جن کو پکڑ پکڑ کے خندق میں ڈالا تھا اور ان پر ظلم و ستم کیا تھا ذو نواس بادشاہ نے، وہ ملک حمیر کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے 2 آدمی بچ کر ملک حبشہ بھاگ گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے شکایت کی، تو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے خاص 2 آدمی، ایک اربات اور ایک ابرہہ نام کے 2 آدمی تھے، ان لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ذو نواس نے جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لیجیے۔ انہوں نے آ کے ملک شام میں ذو نواس اور اس کے آدمیوں کو سخت سزائیں دی۔ ذو نواس تو بھاگ گیا، بعد میں دریا میں ڈوب کے مر گیا، لیکن یہ جو 2 آدمی وہاں کمانڈر کے طور پر 2 آئے تھے، اربات اور ابرہہ، انہوں نے پھر بعد میں ملک شام پر قبضہ کر دیا۔ بعد میں ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، اربات اور ابرہہ نے اربات کو شکست دے دی۔ اب پورے ملک کے اوپر قابض ہو گیا ابرہہ۔ جب حکومت کے نشے میں آ گیا تو کہنے لگا کہ میں اپنے ملک کے اندر ایک ایسا زبردست کنیسہ بناؤں گا کہ جس کی ہر طرف شہرا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایک زبردست عبادت گاہ کنیسہ کی شکل میں بنایا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب لگا کر بڑا خوبصورت اس کو بنایا، اور لوگوں کو بھی کہا کہ تمہیں اب مکہ جانے کی اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے عبادت گاہ اتنی خوبصورت بنائی ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اسی کا چکر مارو اور اسی کو دیکھا کرو۔ لوگ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، چاہے ان کی زندگی اور عمل وغیرہ کے اندر کوتاہیاں آ گئی ہو، کمیاں آ گئی ہو، لیکن کعبہ سے محبت اب بھی کرتے تھے۔ ان کو ابرہہ کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا، چنانچہ کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں میں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ قریش ہی کے لوگ تھے جو وہاں آباد تھے، ان لوگوں نے رات کو جا کر ان کے کنیسہ کو گندا کر دیا، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ لکڑیاں جلائی اور اس کی وجہ سے کنیسہ میں آگ لگ گئی۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا کہ میرا بنایا ہوا کنیسہ اور اس کو اتنا نقصان پہنچایا گیا ہے، نقصان پہنچانے والے قریش ہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں اب یہ قریش کا جو کعبہ ہے اس کعبہ کو میں مسمار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تاکہ دنیا کا دھیان ہی اس کی طرف سے ہٹ جائے اور یہ لوگ ہمارے کنیسہ کی طرف آ جائیں۔ اور اس نے مکمل طور پر تیاری کی، ملک حبشہ سے اس نے اجازت بھی لی، اس نے ایک زبردست ہاتھی بھی اپنے ساتھ بھیجا جس کا نام محمود تھا، اور بقیہ دوسرے ہاتھی تیار کر کے، اور وہ مکہ کی چڑھائی کے لیے نکلا۔ زبردست لشکر لے کر نکلا تھا، راستے میں 1-2 لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی تو ان کو شکست دے دی، لوگ ڈر گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا، جب طائف سے نکل رہا تو طائف والوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں لات جو بت ہیں اس کے ہم نے بڑی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے، آپ اگر اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو ہم آپ کا سپورٹ بھی کریں گے، مکہ تک آپ کی فوج کے ساتھ میں چلیں گے۔ اور جب وہ مکہ آیا
مکہ کے قرب و جوار کے علاقے میں اس نے ڈیرا ڈالا، وہاں جو اونٹ چر رہے تھے ان تمام پر اوپر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ جن اونٹوں پر قبضہ کیا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ ہیں اس میں۔ بعد میں جب بات پتہ چلی تو عبد المطلب اپنے اونٹ کے لیے ان کے پاس گئے، اب تھے ہی لمبے تڑنگے اور بڑے باوجاہت والے، تو کہتے ہیں کہ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو آتا ہوا دیکھا تو ان کی شان و شوکت، ان کے وجوہ کی وجہ سے اپنے تخت سے نیچے اتر گئے اور عبد المطلب کو اپنے پاس میں بٹھایا اور کہا کہ بتائیے کیا بات کرنے کے لیے آیا۔ عبد المطلب نے کہا تو میں تو اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا ارے یار کیسی بات کرتے ہو، ہم نے تو آپ کی وجاہت وغیرہ کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم آپ کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے، نعوذ باللہ، اور آپ کو اپنی اونٹ کی پڑی ہے۔ کہا کہ آپ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ رہی بات اونٹ کی تو اونٹ میرے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں آیا۔ جس کو آپ گرانے کے لیے آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیجیے۔ اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب ان اونٹوں کو لے کر واپس آئے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر وہاں پر کھڑے ہو کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اپنی دعا کے قبول ہونے پر اتنا یقین تھا کہ تمام قریش کے لوگوں کو کہہ دیا کہ مکہ خالی کرو اور قرب و جوار میں پہاڑ میں چلے جاؤ، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے سب سے پہلے اپنے اس محمود نامی ہاتھی کو آگے کیا اور کہا کہ اس پر اٹیک کرو۔ طائف سے جب یہ لوگ چلے تھے تو ایک مسلمان ایک آدمی کو، طائف کے علاقے کے ایک آدمی کو اپنے ساتھ پکڑ کے لائے تھے رہبر کے طور پر۔ اس آدمی نے اونٹ کے کان میں کہہ دیا یہ لوگ اللہ کے گھر کو گرانے آئے ہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ اونٹ وہیں بیٹھ گیا۔ گرز سے مارا، کتنی چیزوں سے مارا، لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے۔ اس کے ناک کے اندر لوہے کا کڑا ڈالا گیا، کھینچنے کی کوشش کی گئی، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ چنانچہ ملک شام واپس جانے کے لیے اس کو اٹھایا تو فوراً اٹھنے لگا، ملک یمن کی طرف بڑھایا تو فوراً چلنے لگا، لیکن جیسے ہی بیت اللہ کی طرف بڑھا رہے وہ چل نہیں رہا ہے۔ اسی میں تھے کہ انہوں نے دیکھا پیچھے دریا کی طرف سے، جدہ دریا کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے جھونڈ کی شکل میں، لشکر کی شکل میں آنے لگے ان کی طرف، جس کو ابابیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ کبوتر سے چھوٹا تھا، پنجے اس کے جو تھے وہ گلابی کلر کے تھے، کبوتر سے بھی چھوٹا تھا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ ایک کنکری اس نے چونچ میں اٹھائی ہوئی تھی، 2 پروں میں تھی، اور کنکری کتنی بڑی، تو کہتے ہیں کہ چنے کے دانے سے چھوٹی، مسور کے دانے کے برابر، مسور کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر، چنے کے دانے سے بھی چھوٹی۔ اور پرندے آئے، اور پرندے آنے کے بعد انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر ان کنکریوں کو پھینکنا شروع کیا۔ کنکریوں نے گولی سے زیادہ، ریوالور کی گولی سے زیادہ تیزی کا کام کیا۔ جس آدمی کے اوپر گرتی تھی کنکری اس کو چیرتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ لشکر کے کتنے آدمی بھاگتے بھاگتے وہاں سے مارے گئے، کتنے اونٹ وہاں سے چلے گئے۔ ابرہہ کو اللہ تعالیٰ کو سزا دینی تھی، مزید سزا دینی تھی، چنانچہ کنکریاں تو اس پر بھی گری، لیکن اللہ نے ایسی سزا میں اس کو مسلط کر دیا کہ اس کے بدن کے اعضاء گلنے لگے، سڑنے لگے، اور گل سڑ کے گرنے لگے۔ چنانچہ جب اپنے علاقے میں واپس پہنچا تب تک اس کے بدن کے تمام اعضاء گل چکے تھے، سڑ چکے تھے، اور وہ خود دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ اس میں سے 2 آدمی مکہ میں جو رہ گئے تھے، کافی لوگ ادھر ادھر بھاگے، 2 مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے خود ان دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی ان کو مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس واقعے کی 50 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد؟ 50 دن کے بعد ولادت ہوئی تھی۔ تو اسی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا معاملہ کیا،
وہ جو تدبیریں، جو مکر، جو پلاننگ، جو پروپیگنڈے کر کے آئے تھے، اللہ نے سب گمراہی میں ڈال دیا، سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر ابابیل پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے ان کے اوپر پتھر۔ سجیل کا ترجمہ ملتا ہے پکی مٹی کے پتھر، اور بعض مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سجیل بمعنی نامزد، ہر کنکری کے اوپر اللہ کی طرف سے اس آدمی کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ گرنے والی تھی، جس کو اللہ اور اللہ کے فرشتے ہی دیکھ سکتے تھے اور کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ نام لکھا ہوا تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح۔ جانوروں کے باڑے میں جب جانور چارہ بھوسا کھا لیتے ہیں تو بچا ہوا جو بچتا ہے، جو چیز بچ جاتی ہے بھوسا وغیرہ، تو اسی کو کہا جاتا ہے عصفن، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا۔ دوسری صورت سورہ قریش ہے، اس میں کل 4 آیتیں اور سورۃ التین کے بعد اس کے نزول کی ترتیب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کی عادت کی تعریف کی، لِإِيلَافِ قریش، قریش کے لوگوں کے عادت کی وجہ سے۔ کون سی عادت؟ ایلافہم، ان کی عادت رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کا سفر کرنا۔ قریش جو تھے نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کو معلوم ہے ملک عرب مکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کوئی چیز پکتی نہیں ہے، پھل فروٹ وغیرہ وہاں پر کوئی پکتا وکتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا اس وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو دارالامن بنانا، اللہ ان کی ضروریات کے پورے ہونے کا انتظام کرنا۔ چنانچہ قریش بکھرے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے ان کو جمع کیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ان کے اوپر۔ پھر یہ کہ اللہ نے ان کی باڈی میں ان کی باڈی کو ایسا عادی بنا دیا کہ وہ گرمیوں میں بھی سفر کرتے تھے، سردیوں میں بھی سفر کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تجارتی سفروں کے یہ لوگ عادی بن چکے تھے، اور یہی وجہ تھی، سفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوشحال بنا رکھا تھا۔ بڑے خوشحال لوگ تھے یہ لوگ، کیونکہ سردی اور گرمی دونوں کے اندر یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ یہاں تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے، ہاں دیکھیے سورہ قریش میں لکھا ہے کانت لقریش بمکہ رحلتان، پھر آگے لکھا ہے ہر سال وہ سفر کرتے تھے، رحلۃ فی الشتاء الی الیمن، سردیوں کے زمانے میں وہ ملک یمن کا سفر کرتے تھے، وہ رحلۃ فی الصیف الی بصرہ بالشام، اور گرمیوں کے زمانے میں وہ ملک شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے۔ وَكَانُوا فِيهِمَا آمِنِينَ، اور دونوں حالتوں میں وہ امن کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ چلتا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے تو قریش کی عظمت کی وجہ سے کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو تجارتوں میں بڑی برکت دی تھی، اور بڑے خوشحال لوگ تھے، یہ بھوک وغیرہ میں مبتلا نہیں تھے، فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں تھے، اور راستے کا امن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ جب اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے ان کو۔ کون؟ جو الذی اطعمہم من جوع، جو اللہ ان کو بھوک سے کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن کرتا ہے۔ چنانچہ اس صورت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کسی بھی آدمی کو فقر و فاقہ کا خوف ہو یا دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو ایسے آدمی کو اس صورت کا معمول بنانا چاہیے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، مغرب کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اس کے بڑے مجربات ہیں اس کی۔ آگے بھی سورہ ماعون ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ دین کو جھٹلاتے ہیں، دوسرا یتیم کے اوپر تو ہاتھ پھیرنا چاہیے، یتیم کی کفالت کرنی چاہیے، یہ تو اوپر سے یتیم کو دھکا دیتے ہیں، اور تیسرا خود تو کھلاتے نہیں ہیں، کسی اور کو کھلانے کی بات کہنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے کہ بھئی چلو کسی کو کھلانا چاہیے ایسا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، چنانچہ ہلاکتی ہو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غفلت میں ہیں۔
نمازوں سے غفلت کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، نمازوں سے ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز سے بھی روکتے ہیں. منع یمنع، منعان کے معنی روکنا، اور معون کہتے ہیں معمولی چیز. مثلا کوئی آیا بھی نمک، آج ہمارے یہاں نمک کی کوئی اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہے بھائی، حیثیت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نمک جیسی چیز سے آدمی کو روکتا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ تو نمک جیسی معمولی چیز سے بھی روکتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی چیز سے بھی روکتے ہیں. یہ ان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد سورہ کوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر یہ جنت کی ایک نہر کو کہتے ہیں. جنت کی ایک نہر ہے، اور اسی سے حوض کوثر بھرا جائے گا، اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایمان والوں کو کوثر نصیب ہوگا. اسی کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے کوثر عطا کیا ہے، لہذا اس کے شکریہ میں آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، کیونکہ شکریہ سب سے بڑا نماز میں. وَانْحَرْ، اور اللہ کے لیے ذبح کیجیے، جانور کو ذبح کیجیے، کیونکہ عرب لوگ عام طور پر قربانی میں اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اور اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کیا جاتا ہے. چھری یا نیزے سے اس کے گلے کے اوپر مارا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے چیرا لگا دیا جاتا ہے. اسی کو عربی میں نہر کہتے ہیں، اسی لیے اس کا تذکرہ کیا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان بے شک، شانئک آپ کا دشمن، بے شک آپ کا دشمن ہی، ہوا کا ترجمہ ہی، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہیں. یہ عاص بن وائل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو عاص بن وائل جب مجمع میں جاتا اور کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تو وہ کہتا تھا، ارے چھوڑو ان کا تذکرہ، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کا سلسلہ تو ان کے اوپر ہی ختم ہو جائے گا، ان کے بعد کوئی ان کا نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، ان کی نرینہ اولاد تو مر جا رہی ہے، ان کی نرینہ اولاد تو زندہ نہیں رہتی ہے، لڑکا تو ان کا انتقال کر گیا. تو ایسے لوگوں کو جس کے نرینہ اولاد مر جائے، مشرکین مکہ اس کو ابتر کہتے تھے. ابتر یعنی دم کٹا ہوا، جس کے آگے نسل نہیں چلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دشمن دم کٹا ہے. آپ کہاں سے دم کٹا ہوں گے؟ آپ تو ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، آپ کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر سورہ کافرون ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سورہ کافرون کے اوپر لکھا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ خِطَابٌ لِرَهْطٍ مِّن مُشْرِكِ قُرَيْشٍ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهة سنة فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن أشرك به غيره. ثم نزلت السورة فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقام صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم فقرأها عليهم فأيسوا. یعنی مشرکین مکہ، اس میں سے 4 بڑے بڑے لوگ، خاص طور پر ابھی میں نے نام بتایا، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہوں گے. یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے چلو ہم لوگ آپس میں صلح کر لیتے ہیں. بھئی کس چیز کی صلح؟ صلح اس بات کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، لات عزا ہے، بہت سارے تھے نا بھائی، جتنے کنکر اتنے شنکر بنا رکھے تھے، ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کرو، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں کسی چیز کے ساتھ شریک ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت جب ان کو پڑھ کر سنائی تو یہ اور زیادہ نا امید ہو چکے. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ تو ابھی کی بات ہے. اور آئندہ ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم کر رہے ہو.
آئندہ بھی میں کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آئندہ تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو ان معبودوں کی جن کی میں کرتا ہوں. پتہ چلا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد سورۃ النصر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے نزلت بمینا فی حجۃ الوداع فتعد مدنیۃ وہی آخر ما نزل من السور. سورہ نصر یہ مینا میں نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، چنانچہ اس کو مدنی صورت میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ آخری صورت ہے. اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی. اس صورت کے بعد مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. آیت تو نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی. آیتیں تو نازل ہوئی ہے اس کے بعد، اور تقریباً ان صورتوں کے نازل ہونے کے 70 دن کے بعد 70 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، اس لیے اس کو آخری صورت کہا جاتا ہے. چنانچہ جب یہ صورت پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے صحابہ، کہ بھی صورت میں کیا پیغام ہے؟ تو ہر صحابی اپنی معلومات کے حساب سے بتا رہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح کی خوشخبری دے رہے، بہت بڑی فتح ملنے والی ہے. کسی نے کہا یہ خبر ہے، کسی نے کہا یہ خبر ہے. حضرت ابوبکر صدیق تو جب یہ صورت نازل ہوئی تھی اور اس میں فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی، تمام صحابہ خوشی منا رہے تھے کہ اللہ فتح کی خوشخبری سنا رہے. ابوبکر صدیق رو رہے تھے. ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم فتح کی خوشخبری منا رہے ہو. جب اللہ کے نبی کا کام ہی نہیں رہے گا تو پتہ چلا نبی نہیں رہیں گے ہمارے بیچ میں، اللہ ان کو اپنے پاس واپس بلا لے گا. تو اس میں تو نبی کے اللہ کے پاس جانے کی خبر ہے. اسی لیے بعض لوگ اس صورت کو سورۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی صورت. نبی کے الوداع ہے اس میں. حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو پوچھا تھا تو سب صحابہ نے اپنے بارے میں کہا. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور بڑے علم سے اللہ نے نوازا تھا. جب گھر آئے کھانے بیٹھے تو انہوں نے اپنے ابا حضرت عمر کو کہا کہ ابا، حضرت ابوبکر صدیق نے جب پوچھا تھا تو مجھے پتا تھا کہ اس صورت کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں اللہ کے رسول کے وصال کی خبر ہے، مجھے پتا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ خدائے پاک کی قسم بیٹا، اگر تم مجمع میں بتا دیتا تیرے باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ عبداللہ بن عمر، عباد علیہ اربعہ جو ہے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، یہ تمام چھوٹی عمر کے لوگ تھے. چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا اگر تو سب کے بیچ میں بتا دیتا تیرے باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا. کہ میرا بیٹا عبداللہ جانتا تھا اس سوال کے جواب کو. بہرحال اس میں اللہ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح. فتح سے مراد فتح مکہ ہے. جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ، یہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، افواجا، فوج در فوج، گول در گول. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جب نکلے ہیں، گھر سے مدینہ سے نکلے تب 10,000 کا لشکر نہیں تھا، لیکن مکہ پہنچتے پہنچتے 10,000 کا لشکر ہو گیا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں مکہ سے، اور خبر جب پھیل گئی اطراف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حجۃ الوداع آخری حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو مینا میں کھڑے ہو کر عرفہ کے میدان میں جو آخری خطبہ آپ نے دیا ہے، 1,24,000 کا مجمع تھا. کہاں سے آ گئے یہ سب؟ ورأیت الناس، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. لیکن اس وقت بھی یہ ہے اسلامی تعلیم کا اصل گڑ. اس وقت بھی آپ کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ کی توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ تسبیح اور تحمید پر. اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید. اور زیادہ جب زیادہ دین آپ کی موافقت میں ہو، اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جب دین آپ کی موافقت میں نہ ہو، اور زیادہ صبر کرو.
کوئی دین آپ کے چاہنے کے مطابق ہوتا ہے، کوئی دین آپ کے چاہے کے خلاف ہوتا ہے. خلاف ہے صبر سے کام لو. آپ کی چاہت کے مطابق وقت گزر رہا ہے، اس وقت خوب اللہ کی تسبیح بیان کرو. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بھی آپ تو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف توجہ اور عبادت میں اور زیادہ مزید مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے پیر ورم میں مبتلا ہو گئے. پیروں پر ہمیشہ ورم رہتا تھا، اتنی آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے. فسبح بحمد ربک، چنانچہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے. واستغفرہ، اور ان سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد سورہ مسد ہے. سورہ تبت کو انہوں نے سورہ مسد سے یاد کیا ہے نا. فی جیدہا حبل من مسد. مسد کا ترجمہ عام طور پر آپ دیکھیں گے تو تفسیر میں ملے گا مونچھ کی رسی. مونچھ، جس کو ہم اپنی زبان میں کاتھی کی رسی بولتے ہیں، جو ناریل وغیرہ سے بنائی جاتی ہے. سمجھ میں آئے بھائی؟ ناریل وغیرہ سے یا کھجور کے پتوں وغیرہ سے بھی وہ رسی بنائی جاتی ہے. مضبوط رسی بناتے ہیں. کتھی بولتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کتھی بولتے کیا بولتے ہیں؟ ستڑی نہیں، ستڑی نہیں، بابو وغیرہ باندھتے کتھے کاتھی. ہاں وہی جو کاتھی جس کو ہم بولتے ہیں وہی، کیونکہ وہی تو ناریل وغیرہ کی چیزوں سے بنتی ہے. ہاں اسی کو مسد بولتے ہیں. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مسد. اسی لیے اس سورت کا نام انہوں نے سورۃ المسد رکھا ہے. اس میں بھی 5 آیتیں ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد نازل ہوئی ہے. کب نازل ہوئی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد. شان نزول اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو جمع کیا، اور قریش کو جمع کرنے کے بعد صفا پہاڑی پر، اور کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا محمد رسول اللہ، جب سے ہم نے آپ کو جانا ہے آپ کو ہمیشہ امانت دار پایا ہے، صادق اور امانت دار پایا ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم کو آپ کی بات پر یقین ہے. تو فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تمام معبودوں کو چھوڑو، ایک ہی معبود کی عبادت کرو اور وہ ہے اللہ. اگر تم نے یہ کیا تفلحوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ کے رسول نے جب یہ پہلی مرتبہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر یہ کہا تھا اور قریش کے لوگوں کو جمع کیا تھا، تو حضور تو کبھی جمع کرتے نہیں تھے. حضور نے پہلی وحی کے بعد لوگوں کو جمع کیا تھا، اسی لیے تقریباً پورا مجمع وہاں پر آ گیا تھا. آپ کے خاندان کا ایک ایک آدمی وہاں پر پہنچ گیا تھا. اس وقت ابو لہب نے اللہ کے رسول کو فرمایا تھا تبا لک الہذا جمعتنا، اے محمد ہلاکتی ہو تمہاری، نعوذ باللہ، کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ تبا لک الہذا جمعتنا. تو اس وقت کتنے لوگوں کو، خود فرشتوں کو، کہ یار یہ بد دعا اس کے لیے ہونی چاہیے، یہ محمد رسول اللہ کے لیے بد دعا کرتا ہے، نعوذ باللہ، تبا لک کہتا ہے. تب وہی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے لوٹا دی تھی. کس کے لیے لوٹا دی تھی؟ ابو لہب کے لیے لوٹا دی تھی. چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، گٹلیاں نکلی، جس کو وہ لوگ عدسہ بولتے تھے اپنی زبان کے اندر، اور اس بیماری کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں برائی اور بدبو پھیل گئی تھی. گھر والوں نے گھر سے باہر جو جانوروں کا باڑا ہوتا ہے وہیں پر پھینک دیا تھا. کوئی پرسان حال نہیں تھا اس کا، ابو لہب کا. اور اسی حالت میں جب وہ مر گیا تو بدبو مزید پھیلنے لگی، تو لکڑیوں کے سہارے سے اس کو دھکا مار مار کے گڈھے میں ڈال دیا تھا، اور وہیں ایسے ہی اس کی لاش وغیرہ سڑتی رہی، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کیونکہ اس نے تبا لک یا محمد کہا تھا نا، اللہ کے رسول کو کہا تھا. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، وتب، اور وہ برباد ہو چکا ہے. اللہ نے کہہ دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو اور وہ برباد ہو چکا ہے. ہمیشہ کیونکہ اللہ نے کثیر مال بھی عطا فرمایا تھا اور اللہ نے کثیر اولاد بھی اس کو عطا فرمائی تھی، اور اسی کے نشے میں ایسا مبتلا تھا کہ ہمیشہ محمد رسول اللہ اور آپ کی رسالت کا وہ انکار ہی نہیں.
بلکہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، اور اس سے 2 قدم آگے اس کی بیوی تھی حمالۃ الحطب، اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ 2 قدم آگے تھی، جنگل سے لکڑیاں، کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور اللہ کے رسول کے راستے میں ڈالتی تھی، خود مالدار کی بیٹی تھی، بہت بڑی مالدار کی بیٹی تھی، امیہ سفیان بن حرب کی بہن تھی، وہ حرب بنت امیہ اس کا نام تھا، اس کے باوجود کنجوس اتنی بڑی تھی کہ جنگل سے اپنے گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں خود لاتی تھی، اور لکڑیاں لانے کے بعد اس کو جس رسے سے باندھتی تھی وہ رسہ گلے کے اندر لٹکا لیتی تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اسی گلے کے رسے کی وجہ سے پھندا لگ گیا تھا اور اسی میں وہ مر گئی تھی۔ تو ان دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو جس مال پر اور اولاد پر وہ اتراتا تھا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فائدہ نہیں دیا اس کے مال نے اس کو اور ان چیزوں نے جو اس نے کمایا تھا، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ سیصلا نارن ذات لہب، وہ عنقریب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو بھڑکتی شعلوں والی ہے۔ لہب، لہب کہتے جس آگ کے بڑے بڑے شعلے اٹھتے ہو اس کو لہب کہا جاتا ہے، بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جس کو ام جمیل کہتے تھے، ام جمیل سے وہ مشہور تھی لیکن ابو سفیان کی بہن تھی، یہ بنت حرب بن امیہ اس کا نام تھا، ام جمیل سے مشہور تھی، اور اس کی بیوی لکڑیاں ڈھاتی ہے، حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل من مسد، مونچھ کی رسی پڑی ہوئی ہے، مونچھ کی رسی لیے ہوئے ہے اپنے گردن کے اندر، اسی سے پھندا لگا تھا اور وہ بعد میں مر گئی تھی۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، بھئی سورۃ الاخلاص کی بڑی فضیلت ہے، روایتوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع فرمایا، آؤ میں تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھ کے سنائی اور فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ جب پوچھتے ہیں نا کہ بھئی قبرستان جائے تو قبروں کے لیے کیا پڑھا کرے، مفسرین نے الگ الگ باتیں بتائی ہیں، بھئی آپ سرہانے پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھو، پائتاپے پہ کھڑے ہو کر، پیر کی طرف کھڑے ہو کر آپ سورہ بقرہ کی آخری آیت للہ ما فی السماوات وہ آیتیں پڑھا کرو، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں سورہ اخلاص پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کرو، کیونکہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نسب پوچھا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت اتاری تھی، قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ دنیا میں جیسے تم ایک دوسرے کو اپنے سے کمپیئر کرتے ہو، اللہ کو دنیا والوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انتہائی وراء الورا ہے اس کی ذات۔ اللہ هو ذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ تو اس واجب الوجود ہستی کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اللہ اس کا نام ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اس نے کسی کو جنا بھی نہیں ہے اور وہ خود جنا بھی نہیں ہے، وہ خود کسی سے پیدا ہو کے نہیں آیا، وہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس نے کسی اور کو جنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اس کی بھی نفی کر دی، اور آخر میں ٹھپا لگا دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی کہہ دیا گیا اس میں۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جتنی بیان کرو اتنی کم ہے، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی اور یہ گویا کہ ایک ہی صورت ہے، 11 آیتیں دونوں کی ملا کر۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی جس کا نام تھا لبید بن اعصم، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور جادو کا اثر اللہ کے رسول پر ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کتنی مرتبہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ کام میں نے کر دیا ہے، حالانکہ آپ وہ کام کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے، یہ جادو کا اثر تھا۔ لبید بن اعصم نے جادو کیا تھا، اور وہ جادو بھی اس نے اپنی بیٹیوں سے کروایا تھا۔
منافق تھا، یہودی تو تھا لیکن منافق تھا، ہمیشہ اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر رہتا تھا۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ آپ کے اوپر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، جادو کنگھی میں کیا ہے، کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں ان دندانوں کے اندر کیا ہے، سوئیاں ڈالی ہے اس میں، اور بالوں کے اوپر گرا لگائی ہے اس نے، اور مکہ سے باہر وہ ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام دیکھا تھا ادھر کہیں میرے ذہن سے نکل گیا، تو اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا کر اس نے وہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی کو بھیج کر وہ منگوایا، وہ گہرا جیسے ہی کھولی تو ایسا لگا اللہ کے رسول کے اوپر سے بوجھ اتر گیا۔ حضور کو تو پتا تھا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام لوگوں کے سامنے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے لیے کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، اپنے لیے کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ اور اتنا ہی نہیں، قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ موت تک وہ ہر وقت حاضر باش تھا، ہر وقت حضور کی مجلس میں رہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کبھی بتایا تو دور کی بات ہے، کبھی اپنی باڈی لینگویج سے ایسا ظاہر بھی نہیں کیا کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ کو میرے بارے میں پتہ چل گیا۔ چہرے سے بھی آپ نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کتنا حلم اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ میں اور آپ ہوتے تو چھوڑوں کاڑی دے ماری میں، چھوڑوں کاڑی دے، پھاچڑا پھاڑی دے کے، ہے بھائی، یہ حال ہوتا، اور بدنام کرتے وہ الگ۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، جادو کا اثر ہونے لگا، خواب میں اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول آرام فرمائے، دو فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں، ایک اللہ کے رسول کے سر کے بازو میں بیٹھ گیا، ایک پائتاپے پر بیٹھ گیا، اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ من ہادر رجل، کون ہے یہ؟ کہا محمد رسول اللہ۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو کہ جادو ہوا ہے۔ دونوں بات کر رہے ہیں آپس میں۔ پھر کس نے کیا ہے؟ کہ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ کس میں کیا ہے؟ تو کہا فلا کنگانے میں۔ اللہ کے رسول کا کنگا اس کے پاس کیسے پہنچا؟ تو کہا کہ ایک لڑکا آپ کے وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، لبید بن عاصم نے اس کو پٹا کر اس سے وہ کنگا حاصل کیا تھا اور بال حاصل کیے تھے، اور اس میں جادو کیا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ تو کہا کہ مکہ کے باہر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی، اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر گئے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، اندر اتارا، وہ نکالا، اور اللہ نے تب تک یہ دو صورتیں اتار دی تھی۔ اللہ کے رسول ایک ایک آیت کو پڑھتے رہے اور گرا کو کھولتے رہے، ایک ایک آیت کو پڑھتے رہے اور گرا کو کھولتے رہے، چنانچہ اس کی وجہ سے جیسے ہی گرہیں کھل گئی 11 کے 11، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دیا۔ تو اس وقت یہ اتاری گئی تھی۔ دیکھیے، قل کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے، غاسق بمانا اندھیری رات، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ پھیل جائے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر، اس کی بات کی گھنٹی کا ہے وہ ابراہیم صاحب، کوئی بات نہیں میں کہلوا دیتا ہوں 5-10 منٹ۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات، آپ دیکھیے یہاں نفاثات مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہاں بھی لبید بن عاصم کی بیٹیاں مراد ہے، اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گرہوں میں، گرہوں اللہ گھونٹ واڑوی، گرہوں میں، فی العقد، اسی کو گرہ بولتے ہیں، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے گرہوں میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ وہ بچے فارسی والے آمین تو اندر بلا لوں کہ وہاں پیچھے آ کے بیٹھ جائے۔ تو سمجھ گئے سورۃ الفلق، سورۃ الفلق کے اندر یہ آیتیں ہو گئی 5، اور آگے دیکھیے سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس لوگوں کے معبود سے، من شر الوسواس الخناس اور وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس، الخناس کے جو وسوسہ ڈال کے چھپ جاتے ہیں،
چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان ہر آدمی پر مسلط ہے اور اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور جب انسان، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھر کی شکل اس کو دی ہے کہ اس کے آگے ایک سوئی کی طرح سون ہے، وہ انسان کے دل کے اوپر لگائے ہوئے رکھتا ہے، جب انسان ذکر کرتا ہے تو ہٹا لیتا ہے، اور انسان کو غفلت میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کو لگاتا ہے اور اس میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ڈالنے کا کام صرف شیطان نہیں کرتے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور یہ صرف جنات نہیں ہے، من الجنۃ والناس، جناتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے، اور اب تو انسان اتنے آگے بڑھ گئے کہ جنات کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی بھی اب یہ لوگ کر رہے ہیں نا بھائی، بعض برے لوگ، آپ نے کسی کا برا سوچا بھی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ جو بعد میں چمچا ہوگا وہ کہتا ہوگا نا وہ کیوں بیچارے تارا بارم خبر ہے تارو با ایسا ویسا ہے بھائی، اس لیے فرمایا من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو کل ملا کے 11 آیتیں، ان 11 آیتوں کو اللہ کے رسول نے پڑھا اور اس کی گرہوں کو کھولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، اور پھر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تھے ان 2 صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہتھیلیوں پر یوں دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، اور پورے جسم میں جہاں پر ہاتھ پہنچتا تھا آپ اس کو پھراتے تھے۔ جس وقت آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آخری بخار میں آپ مبتلا ہوئے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے تو میں پڑھتی تھی، ان 2 صورتوں کو میں پڑھ کے اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر میں پھونک مارتی تھی، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو میں گھماتی تھی ان کے بدن کے اوپر، کیونکہ میرے ہاتھ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا ہاتھ کئی گنا زیادہ بہتر تھا، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی جن کو بیت المال کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی، جو تھوڑا مال جمع ہوتا تھا مدینہ کے اندر، تو ایک دن فجر کے بعد اللہ کے رسول سے آ کر شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ رات کو ایک بوڑھا آدمی جو بیت المال کا گیہوں وغیرہ رکھا ہوا تھا اس کو چرانے کے لیے آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا تو رونے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہے، اس لیے میں مجبوری کی وجہ سے چوری کرنے آیا تھا، تو میں نے یا رسول اللہ چھوڑ دیا۔ حضور مسکرائے، کہ یا رسول اللہ عزک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا ہوا رکھے، آپ مسکرائے۔ تو کہنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کوئی انسان یا بوڑھا نہیں تھا، وہ بدماش شیطان تھا وہ۔ کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہے، کل تو پکڑ کے رکھوں گا پھر اگر آ گیا تو۔ چنانچہ دوسرے دن آیا اور چوری کرنے لگا، صحابی نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا تو آج کل کے مقابلے میں اور زیادہ ناٹک کرنے لگا، اور زیادہ رونے لگا، ارے تارو با ایسا ویسا، کوئی نہیں ہے میرے گھر میں، اتنا رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ صحابی کو رحم آیا، صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، نرم دل، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، وہی اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں، چھوڑ دیا۔ حضور کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، فجر کے بعد حضور کو کہنے گئے، حضور پہلے سے مسکرانے لگے۔ کہا میں نے کہا تھا وہ ڈوسا جو ہوگا ہیں، کہا یا رسول اللہ آج رات کو تو وہ کتنا ہی مطلب ہاتھ پیر مارے، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ آئے گا۔ چنانچہ تیسری رات بھی وہ آیا اور چوری کرنے لگا، اور زیادہ مزید گل گلا کہ تو گل گلا اٹھا کے پچھڑا کچھ بھی کر، میں تیرے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری اصلیت کا ان کو پتہ چل گیا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم پکڑے رکھے ہوتے تو آج پورے مدینہ والے اس کو دیکھ لیتے۔ پھر حضور نے فرمایا یاد رکھو اپنے گھر کے دروازوں پر، اپنے سامان کی حفاظت یعنی دکان کے دروازوں پر وغیرہ کے اوپر معوذتین کو پڑھ کر پھونک مارا کرو اللہ کا نام لے کر۔ دنیا کی کسی بڑی کی بڑی طاقت کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو توڑ سکے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لہٰذا اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ گھر میں چھوٹے بچے اگر ہیں تو ویسے بھی چھوٹے بچوں کے اوپر یہ 2 صورتیں فجر بعد اور مغرب کے بعد پڑھ کر پھونک مارنے کا معمول اینی ٹائم ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ آج بھی ان کی عادت ہے، برسوں سے مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے آتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، وہ یہی پڑھتے پڑھتے آتے 11 مرتبہ، اور گھر میں آ کے پھونک مارتے۔ کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں، میرے کو بھی مار دو نا بھائی، ہیں سب کے اوپر وہ پھونک مارتے ہیں۔ اس کا معمول ہونا چاہیے، اس کا بھی۔ اور جب یہ واقعہ جو سنا ہے اس میں اللہ کے رسول نے اذان کا بھی تذکرہ کیا تھا
کہ اذان کہہ دیا کرو، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہاں پر داخل ہو جائے۔ جو چھوٹے بچوں کو، میں مستورات کے بیان میں بھی کہتا ہوں، جب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لو یا کھلانے کے لیے کھیل رہے ہو بچوں کے ساتھ، تو ان کے کان میں اذان پڑھا کرو۔ اذان پڑھنے کے لیے آپ کو پاک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں گے تب بھی آپ اذان پڑھ سکتی ہو، اس لیے اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما، الہ العالمین تیرے مقدس کلام کی ہم سب نے تلاوت کی ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ یقیناً اس میں کمیاں رہی ہے، اپنے فضل اور کرم سے ان کمیوں کو درگزر فرما اور اپنے بارگاہ اقدس میں ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے ذریعے ہمارے مغفرت کا سامان بنا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، الہ العالمین مزید زندگی میں قرآن کو خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عمل کی نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، الہ العالمین کل ہمارے ایک ساتھی حضرت مفتی ذاکر صاحب، اے اللہ ان کا انتقال ہو چکا، وہ آپ کے جوار میں آ چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے سیئات کو درگزر فرما، اے اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے بہترین باغیچہ بنا، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ پر چین و سکون نصیب فرما، اے اللہ جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دے، اے اللہ زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہتے تھے، اے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما اور ان کے مغفرت کا سامان فرما، اے اللہ ان کے بچوں کی کفالت فرما، ان کے بچوں اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، دیگر پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنانے کی توفیق عطا فرما، ایسی مبارک مجلسوں کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہو، اے اللہ ہم سب کو بھی پناہ نصیب فرما، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین درود و سلام کا نذرانہ عطا فرما، جزا اللہ عنا سیدنا محمدًا بما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الف الف مرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔